آپ میرے کو دیکھنے آئے تو میں چلے جاؤں گا، اگر آپ سننے آئے تو بیٹھیے۔ میں کوئی فلم اسٹار نہیں ہوں، نہ کوئی اللہ کا ولی ہوں، میرے کو دیکھنے سے کچھ فائدہ ملے گا۔ میں ایک سیاست دان ہوں اور اللہ اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ کیمرہ مین آپ میرے پہ فوکس کر کے بیٹھ جاؤ، پورا فوکس کرو کر کے، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، یہ کرتے آپ بیٹھ جاؤ۔ تو ہو گیا تمہارا کام، تو تم پھر جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ مبارک کا آخری جمعہ، ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں آپ اور ہم پہنچ چکے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ مبارک کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ آج 27واں روزہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے آخری رہے میں ہے جس کو جہنم سے نجات کا دعا کہا گیا۔ اب نہیں معلوم کہ آپ پر اور مجھ پر پہلے لگے کی رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں معلوم کہ بخشش سے مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بھی ہم کو پتا نہیں ہے کہ اس آخری جگہ میں ہم کو جہنم سے نجات ملی یا نہیں ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ابھی بھی اس ماہ مبارک کے 2 دن باقی ہیں، ابھی بھی اس ماہ مبارک کی 3 راتیں ہمارے پاس ہیں۔ کل 27ویں شب ہو چکی اور اس کی صبح یا دوپہر یہ آج ہے۔ اب نہیں معلوم کہ جو خوش قسمت تھے جنہوں نے کل رات عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، تو خوش قسمت ہے کہ اللہ ان کی عبادت کو قبول کیا ہوگا۔ جو بد قسمت تھے جنہوں نے فسق اور فجور میں اور کل کی رات کو بھی ضائع کر دیا، تو میرے بھائی آج ہے، آج جمعہ ہے، اور جمعے میں بعد نماز عصر کے کیسا وقت آتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا۔ اگر کل کی رات سے بعض لوگ غفلت میں گزار دیے، آؤ نوجوان ساتھیوں، آج جمعہ ہے، آج کی رات ہے، کل بھی تاخرات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل بھی شب قدر ہو جائے۔ رمضان 47ویں شب کے بعد ختم نہیں ہوتا، نہ رمضان 29ویں شب کو ختم ہوتا ہے۔ رمضان عید سے پہلی رات میں بھی ہم کوئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ رات جو عید سے پہلے کی ہوتی ہے، وہ رات مزدور کو مزدوری دینے والی رات ہوتی۔ تو نوجوانوں، میرے غیور ساتھیوں، اگر کل کی شب میں ہم نے غفلت میں گزار دی تو آج ہے، کل بھی رات کی شب ہے، اور اگر ہم شب قدر کو تلاش کریں گے کل رات تو رات کل کی رات ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ جس طرح
مکہ مسجد کے خطیب اور امام نے اپنے خطبے میں کہا کہ الوداع یا رمضان، الوداع یا رمضان، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں افطار کے وقت ہمارا رزق بڑھا دیا گیا تھا، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہمارے مسجدوں کو اللہ نے اس کی روایت میں اضافہ کر دیا تھا، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ایک نفل کی عبادت کرنے پر فرض کا ثواب ملتا ہے، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 گنا اس کا اضافہ ثواب ہم کو ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے خلق کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کے تابع کیا یا نہیں کیا؟ اس ماہ مبارک میں ہم کو عبادت کی ٹریننگ دی گئی، اس ماہ مبارک میں ہم کو قرآن کی تلاوت کی ٹریننگ دی گئی، اس ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دی گئی، اس ماہ مبارک میں ہم کو رات میں اٹھ کر شب بیداری کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے قلب پر، اپنے سوچ پر، اپنی فکر پر، اپنی آنکھ پر، اپنے کان پر، اپنی زبان پر، ان جسم کے ان اعضاء پر کتنا اس کا اثر ہم نے چھوڑا؟ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا رمضان کیسے گزارا تو شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفقانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں جس کو یہ پہچاننا ہے کہ اس کا رمضان کیسے گزرا، وہ آنے والے 11 مہینے میں اگر شب بیداری کرتا رہے گا، نماز کی پابندی کرتا رہے گا، اللہ کے آگے روتا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا، بھیک مانگتا رہے گا، تو سمجھو اس پر اس نے صحیح رمضان میں عبادت میں اپنا وقت گزارا۔ اگر اس نے رمضان کے بعد پھر اس راستے پر چلا گیا جس راستے پر ہم کو شیطان چلانا چاہتا ہے تو سمجھو رمضان گیا۔ اب ہم پر اور آپ پر اور مجھ پر منحصر ہے کہ رمضان کے اختتام کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں۔ امام ابو لیث جمعۃ الغافلین میں بہت بڑے فقیہ گزرے امام ابو لیث۔ امام ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر اس کے بعد کوئی نیکی نہیں کرے گا تو وہ نیکی بھی چلے گی۔ وہ مجاہد جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور غازی بن کر واپس لوٹا اور اس کے بعد نیکیاں نہیں کرتا تو اس کا جہاد کا کوئی شمار نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ حاجی جو حج کرنے کے لیے گیا اور حج کی سعادت اس کو نصیب ہوئی اور حج کرنے کے بعد واپس آ کر کوئی نیکی نہیں کرتا تو گیا۔ تیسرا وہ شخص جو بیمار تھا، خوب بیمار تھا، اللہ اس کو صحت دیا، شفا دیا اور صحت پانے کے بعد وہ نیکیاں نہیں کرتا تو پھر ہو گیا۔ چوتھا جس نے رمضان کو پایا، رمضان کی عبادت کی اور پھر رمضان کے اختتام کے بعد جو آنے والے 11 مہینے ہیں دوبارہ ابلیس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کیا تو پھر اس کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو روزوں میں سوائے کھانا چھوڑنے کے کچھ نہیں ملتا، کھانا چھوڑنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے بڑی انکساری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، میں نوجوانوں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ نوجوانوں اب جو آنے والے 11 مہینے ہیں اس کی تیاری کرو۔
ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم 24/7 مسلم ہیں۔ ہم زندگی کا ہر لمحے مسلمان ہیں، ہم اولی رمضان کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم تو جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے سامنے سر وسجود ہوتے رہیں گے۔ ہمارے جسم میں آخری سانس ہوگی جو بھی ہم نماز ادا کریں گے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے روزے رکھیں گے، زکات دیں گے، صدقہ دیں گے، حج کرنے جائیں گے، نیکیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس نے رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لی، پھر وہ کب کرے گا؟ کسی نے جا کر حضرت علی شیر خدا سے امیر المومنین سے پوچھا، یا علی، جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے اور نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسا اس کو دیکھتا ہے، کیسے اس کا جواب دیتا ہے؟ شیر خدا حضرت علی نے فرمایا، جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ جب گناہگار پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ سوال کرنے والے پوچھا کہ یا علی، نیک بندہ پکار رہا ہے اللہ کو اور ایک بار، اور گناہگار پکار رہا ہے تو اللہ کئی مرتبہ کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس کا کیا مطلب؟ امیر المومنین حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، جب گناہگار مجھے پکارتا ہے تو اس کو میری رحمت پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس کو بار بار کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ اب بارش ہو رہی ہے، ہم خیمے میں بیٹھے ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ اسی طرح کسی نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو نیک بندوں پر اور گناہگاروں پر کیسے برستی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے، یہ اچھا برتن لو اور یہ ناکارہ برتن لے جا کر صحن کے آنگن میں رکھ دو۔ بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو دونوں برتن میں پانی بھر گیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ دیکھو، جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ناکارہ ہے کون نیک، اللہ کی رحمت دونوں پر یکساں برستی ہے۔ مگر علماء اکرام نے کیا فرمایا؟ اگر چھوٹا تالاب ہوگا اتنا ہی اس میں پانی آئے گا، بڑا تالاب ہوگا تو زیادہ پانی بھرے گا۔ گنڈی پیٹ ہے، ہمالیہ ساگر ہے، دریائے کرشنا ہے، ناگرجنا ساگر ہے، سندھو ہے، مانجیرا ہے، جتنا اس میں وسعت ہے اتنا پانی آئے گا۔ اور اگر پہاڑ کے اوپر پانی گرے گا، بنجر زمین پر پانی گرے گا تو کچھ فائدہ نہیں، صرف پانی گرے گا اور چلا جائے گا۔ مگر اگر زمین زرخیز ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، بارش ہوگی تو اس پر لہجات کھیت ہوں گے، پھول اگیں گے۔ میرے بھائی، اگر ہمارے سینے سخت ہو چکے ہیں، اگر ہمارے سینے سخت ہو چکے ہیں، پہاڑوں کی طرح پتھر کے ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت اگر اس پر گرے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو زمین زرخیز ہوتی ہے، جس کے دل نرم ہوتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹوٹ محبت ہوتی ہے، اگر اس پر جب رحمت گرتی ہے تو اس پر پھول اور پھل برستے ہیں۔ اعمال جو بنجر زمین ہوتی ہے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے دلوں کو نرم کرو۔ کسی نے جا کر امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ امت کی ماں، میرا دل بہت سخت ہو گیا۔ امت کی ماں نے کیا علاج بتایا؟ امت کی ماں نے کہا کہ موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو موت کو۔ امت کی ماں نے کہا کہ
سنو، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ موت کے یاد کرنے سے دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسان زمین کو نرم کرتا ہے، بیج بونے سے پہلے خوب نرم کرتا ہے، اور اس کے بعد ٹریکٹر چلاتا ہے، پھر اس پہ بیج ڈالتا ہے، انتظار کرتا ہے بارش ہونے کا۔ تو یہ رمضان ہے جو آیا، اس نے گناہوں کو جلا دیا، اس نے گناہوں کو جلا دیا۔ اب یہ زمین زرخیز ہو چکی ہے نوجوانوں، تمہارا دل، تمہاری سوچ ایک زرخیز ہو چکی ہے۔ اب اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی تو خدا کے لیے شیطان کو قریب آنے مت دو، شیطانی اعمال کو قریب آنے مت دو۔ اور میرے بھائی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے علاج کے لیے رحمت العالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ کل کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، کل کی رات بھی تاخرات ہو سکتی ہے۔ جو نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کل کی رات مسجد میں جا کر عبادت کر لی، الحمدللہ، میں نے وہاں پر مسجد میں جا کر قرآن پڑھی، رات بھر نفل نماز پڑھی، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، ویری گڈ۔ مگر اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کل کی رات کو چھوڑ دوں گا تو یاد رکھو غلط ہے۔ جو مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے 27 کی رات شب میں عبادت کر لی، اب 29 کی شب کو خالی 4 رکعت پڑھ کے بھاگنا نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ اگر تم اپنی عبادت پہ بھروسہ کر دو یہ غلط ہے، تم اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تم کو اور ہم کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا۔ جو مسلمان اپنی عبادت پر بھروسہ کرتا ہے گیا، نہیں معلوم وہ قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، روزے پھینکے جائیں گے، نمازیں پھینکی جائیں گی۔ میرے بھائی، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور کل کی رات کا رات ہے، وہی جستجو، وہی جذبہ، وہی تیزی کے ساتھ مسجد کو جانا اور مسجدوں کو آباد رکھنا ہے۔ یہ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر چکر مارنا نہیں ہے، ٹینکمنٹ پر چلے گئے۔ آج کل نئے نئے مقامات نکل ہوئے، آؤٹر رنگ روڈ پہ نوجوان موٹر سائیکل پکڑا رہا، 10 لاکھ 9 لاکھ کی موٹر سائیکل کرائے پہ لیتے ہیں۔ آؤٹر رنگ روڈ پر بغیر ہیلمٹ کے پہلے تو اجازت نہیں موٹر سائیکل کی، دباتے ہیں، کئی اس میں نوجوان مر بھی جاتے ہیں۔ میرے بھائی، میں ان ماں باپ سے التجا کر رہا ہوں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، اپنے نوجوان بچوں کی جانوں کو ایسی طرح گنوانے مت دو۔ یہ قوم کا ساسا ہے، یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے۔ ان کو آؤٹر رنگ روڈ پر موٹر سائیکلیں چلا کر کئی نوجوانوں نے اپنی جانیں دے دی۔ ان کو روکو آپ، ان کو سمجھاؤ آپ، ان کی صحیح تربیت کرو، وہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اور نوجوانوں میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں، تم قوم کے مستقبل ہو، تم اس طرح سے اپنی جان نہیں گنوا سکتے۔ تم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہونے والی ہے قوم اور ملت کی۔ تم کو لڑنا ہے دشمن اسلام سے، تم کو اپنی قوم کو بچانا ہے، ہندوستان کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ تم کو بڑے ہو کر، قابل ہو کر، نیک ہو کر اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ نوجوانوں، تمہاری زندگی کا مطلب ہو کر رنگ روڈ پر موٹر سائیکل چلانا نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد نوجوانوں رات ہوئے گی وہ ٹیٹی ٹھاکا کرتے ہوئے 1 گھنٹے تک موٹر سائیکل دوڑانا نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ تم سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے۔ تم کو مجاہد بننا ہے، تم کو اللہ کا ولی بننا ہے، قطب بننا ہے، تم کو اللہ کے ابدالوں میں تمہارا شمار ہونا ہے۔ تم اپنا وقت اس دنیا کی رنگینیوں میں ضائع نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں، تمہارا مجھ پر حق ہے، میرا تم پر حق ہے، تم دولت ہو اس قوم کی، اور ہم اپنی دولت کو ضائع ہونے نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کل کی تاخرات
شب قدر کو تلاش کرنا، اور شب قدر کو چھپا کر اس لیے رکھا گیا کہ اگر معلوم ہو جاتا تو لوگ خوش قسمت لوگ عبادت کر لیتے، اور جس کو نہیں معلوم ہوتا اور جس کو فجور میں اپنا وقت گزار دیتے تو ان کا عذاب آ جاتا، اور اللہ کی رحمت اس کے عذاب پر سے زیادہ۔ اسی لیے علماء کرام حدیث شریف میں آیا کہ شب قدر کو چھپا کر رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے کہ بتانے کہ شب قدر کب ہے، تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو لڑو مت، اپنے معاشرے میں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، اختلافات اگر ہے تو اس کو ختم کرو، اگر اختلافات ختم نہیں ہو سکتے تو اس نہج پر اس کو مت لے کر چلے جاؤ کہ قتل کر دو کسی کا۔ یاد رکھو، جو مسلمان یا پھر کسی انسان کا غیر ضروری قتل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں جب وہ مقتول آ کر اللہ کے عرش کے سامنے اسی حالت میں کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ یہ فلاں نے مجھے قتل کیا تھا، میرا اس کا بدلہ دے دے، تم کیا کرو گے؟ جو لوگ معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ڈرو اللہ سے، تم آج یہاں پر طاقتور ضرور ہوگے مگر کل تم کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر پوری انسانیت مل کر کسی ایک آدمی کا ناجائز قتل کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ پوری انسانیت کو جہنم میں ڈال۔ میرے بھائی، حدیث شریف میں آیا کہ شرک کی معافی نہیں ہے اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اختلافات کو بڑھانا نہیں ہے، اختلافات کو کم کرنا ہے۔ اگر کم نہیں ہو سکتے کم سے کم let us agree to disagree، مگر قوم میں اور پورے معاشرے میں ایک اس طرح کا ماحول ہم نہیں بننے دے سکتے۔ میرے بھائی، کل کی عظیم رات ہے، رات ہے، اس کا خاص خیال رکھیے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند نبی شریف لکھے، امام ابو لیث نے اس کو اپنا لکھا، حدیث کو بھی لکھا کہ اللہ ہر روز 5 مقامات پر اپنے مخصوص فرشتوں کو بھیجاتا ہے، مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، بیت المقدس میں، مسلمانوں کے قبرستان میں اور بازاروں میں۔ جو مکہ شریف کا فرشتہ جس کو بھیجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا، جس نے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا اس سے اللہ کی رحمت دور ہو گئی۔ جو مدینہ شریف کو فرشتہ جاتا ہے کہتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی سنت کو ترک کیا وہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ جو مسلمانوں کے قبرستان میں فرشتہ جائے گا وہ ان قبرستانوں کے مردوں سے پوچھے گا بتاؤ کہ تم نے کیا حاصل کیا تھا، تو کہیں گے کہ ہم نے اپنا وقت دنیا میں ضائع کیا تھا سوائے اس کے کہ ہم نے بعض وقت اللہ کے ذکروں میں، اللہ کی حمد و ثنا جہاں ہوتی تھی وہاں پر ہم نے جا کر اپنا وقت گزارا۔ جو بازاروں میں فرشتہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سنو اس کی آواز ہم کو نہیں آتی، کہتا ہے کہ تم آج بازاروں میں اپنا وقت خراب کر رہے ہو اور اللہ تم کو اپنے عذاب سے اس لیے بچا رہا ہے کیونکہ تم میں متقی نوجوان ہیں، تم میں دودھ پینے والے بچے ہیں جو اپنی ماں کے گود میں دودھ پی رہے ہیں، تمہارے پاس جانور ہیں جو گھاس کھا رہے ہیں، تمہارے پاس اللہ کے ولی ہیں جو ضعیف ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے اللہ عذاب نہیں دے رہا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک رخصت ضرور ہو رہا ہے مگر عام خیال یہ ارے شب قدر ہو گئی بس ہو گیا، باس نکلو یہاں سے بھاگو۔ نہیں میرے بھائی، روکو اپنے آپ کو، روکو اپنے آپ کو۔ رمضان کے بھی 3 دن باقی ہے اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر دل اگر سخت ہو جاتے ہیں، رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں
سورہ آل عمران میں 2 مرتبہ 2 مقامات پر فرمایا کہ تم کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ طے نہیں کر لے گا. موت کا وقت مقرر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو دنیا سے اجر چاہتے ہیں ان کا اجر دیا جائے گا، جو آخرت کی نعمتیں چاہتے ہیں ان کو آخرت کی نعمتیں دی جائیں گی. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ شکر گزار بندوں پر اور نعمت فرمائے گا. سورہ آل عمران میں ایک اور جگہ پر علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا آیت کا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کامیاب وہ ہے جو حشر کے میدان میں جہنم سے اس کو نجات مل گئی. سورہ نساء میں اللہ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ اگر تم خلوں میں بھی جا کر بیٹھو گے تو موت تمہارے پاس وہاں پر بھی آئے گی. تم خلے میں بھی جا کر بیٹھو گے تو موت وہاں پر آئے گی. سورہ المومنین میں اللہ فرماتا ہے کہ تم کو مرنا ہے. سورہ المومنین میں ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ منکروں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو کہتے ہیں اللہ دنیا میں ہم کو واپس جانے دے، ہم جا کر نیک اعمال کریں گے. اللہ کہے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب تم برزخ میں رہو گے حساب کتاب سے پہلے تک. سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کے امیدوار ہیں تیار ہو جاؤ، تمہارا وقت آئے گا. اللہ سب جاننے والا ہے، اللہ سب سننے والا ہے. سورہ جمعہ میں، سورہ محمد میں، سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے موت کے بارے میں کہ ملک الموت آئیں گے اور تمہاری روح کو قبض کریں گے، تمہاری روح کو قبض کریں گے. اللہ سورہ محمد میں، سورہ جمعہ میں فرماتا ہے کہ تمہاری روح کو قبض کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا جہاں پر تمہارے اعمال، تمہارا کچا چکا پورا کھول دیا جائے گا. میرے بھائی موت حقیقت ہے. جس طرح زندگی حقیقت ہے، موت کی حقیقت ہے. اور موت کیا ہے؟ جسم اور روح کے درمیان کوئی چیز ہے تو موت ہے. اور موت کیا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہو جانا. مومن فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، مومن فنا ہونے کے لیے نہیں آیا. مستدراک حدیث کی مشہور کتاب ہے. خلیفہ عمر بن عزیز نے یہ کہا کہ موت کیا ہے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جانا. اور مومن فنا نہیں ہوتا. ترمذی شریف کے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لذتوں کو توڑنا ہے تو موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے اور فرما رہے کہ رحمت العالمین میرے قریب آئے، میرے کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک کر کہا کہ دنیا میں ایک سائل، ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو مردہ سمجھو. میرے بھائی زندگی کی حقیقت موت ہے، یاد رکھو. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ ایسی کیا کہہ رہا ہے، موت کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہاں میں تم کے حقیقت تر حقیقت کے بارے میں بیان کرتا ہوں. مجھے بھی موت آئے گی، تم کو بھی آئے گی، صلاح الدین اویسی کو بھی موت آئی، عبدالواحد اویسی کو بھی موت آئی. اس عظیم مسجد کے آستانے میں جو قبریں ہیں عمراؤں کی، ان کو موت آئی. ٹیپو سلطان شہید کو موت آئی. سب کو موت آئے گی. کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے، یاد رکھو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے، نفس سے بدلا لے. اور آقا نے فرمایا کہ نادان وہ ہے جو نفس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور بہت زیادہ تمنائیں کرے. ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ تم جتنا موت کو یاد کرو گے اتنا تقویٰ پیدا ہوگا، اتنے گناہ تمہارے معاف ہوتے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جا رہے، ہنسی کی آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان ہنسی کو توڑنے کی وجہ تم کو بتاؤں. صحابہ نے پوچھا بتائیے.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے اور گفتگو سنتے ہیں، گفتگو ہو رہی کہ فلاں شخص بڑا اچھا تھا۔ اللہ کے رسول رک کر پوچھتے بتاؤ کیا وہ موت کو یاد کرتا تھا؟ صحابہ فرماتے نہیں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ تم جیسا نہیں۔ ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ خبر میں تقویٰ لے کر جاؤ، خبر میں تقویٰ لے کر جاؤ، خبر میں تقویٰ لے کر جاؤ اور اپنے نفس کو بھوکا رکھو تاکہ موت کے بعد اس کو راحت مل سکے، اپنے نفس کو تھکاؤ تاکہ موت کے بعد اس کو نعمت مل سکے، اپنے نفس کو دنیا سے دور رکھو تاکہ موت کے بعد اس کو کامیابی مل سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، موت ایک طرف حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھو، پھر ایک بنی اسرائیل کے واقعے کو آنے فرمایا، کہا کہ بنی اسرائیل میں لوگ جمع ہوئے قبرستان میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ہم کو ایسے آدمی سے ملا دے جو اس کی موت، جب اس وقت اس کو موت آئے اس کی تکلیف کو بیان کر سکے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی۔ قبر سے ایک شخص نکلا، اس نے کہا کہ مجھے مر کر 100 سال ہو چکے ہیں مگر میں اب تک موت کی تکلیف کو نہیں بھولا۔ طبرانی کی حدیث ہے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھی نہیں ہیں، کیا آپ کے کوئی ساتھی نہیں ہے؟ تو ملک الموت نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی ہیں۔ میرے ساتھی کون ہے؟ ضعیف بھی ہے، میرے ساتھی آنکھوں کا رنگ بدلنا ہے، میرے ساتھی بالوں کا رنگ بدلنا ہے، میرے ساتھی بیمار بھی ہے۔ اور یہ سن کر کوئی نہ سمجھے کہ آج ہم ینگ، میں نوجوان ہوں، ابھی میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں اتنے ایکسرسائز کرتا ہوں، میں ابھی 25 سال کا ہوں، میں ابھی 40 سال کا ہوں، میرے کو ابھی بہت لمبا جانا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نوجوان جو ہے، جو صحت مند ہے کہ نہیں میں فٹ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو موت تمہارے پیشانی کے پسینے سے بھی آ سکتی ہے، تم کو موت تم کو پیشانی کے پسینے سے بھی آ سکتی ہے، تو تیار رہو، تیار رہو، یہ حقیقت یاد رکھو۔ اسد الدین اویسی ہو سکتا ہے کہ کل صبح نہ دیکھیں، اسی لیے رابعہ بصری جو بہت بڑی ولیہ گزری، وہ جب رات میں عبادت کرتی تو رابعہ فرماتی کہ رابعہ کو کل صبح نصیب نہیں ہوگا، تو رات بھر عبادت، صبح ہوتی وہ کہتی کہ رابعہ کو رات نصیب نہیں ہوگی، دن بھر عبادت۔ میرے بھائی، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا کہ جب وہ کسی خبر پر جا کر خم بِإِذْنِ اللہ بولتے تو اس خبر سے مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو لوگوں نے کہا عیسیٰ کہ تم ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو زندہ کر رہے ہو جو تازہ مرے ہو، یا پھر ان پر موت نہیں یا کچھ کیفیت ہوگی، تم ہم کو ایسے آدمی کو زندہ کرو جس کو مر کر برسوں ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا بتاؤ کون؟ تو لوگوں نے کہا کہ سام بن نوح، سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے کی خبر پر جا کر آپ نے یہ قم بِإِذْنِ اللہ۔ حضرت عیسیٰ وہاں گئے، دعا کی اللہ سے اور پھر کہا قم بِإِذْنِ اللہ۔ تو سام بن نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، اور دیکھا کیا ہے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے بال سفید ہو چکے۔ اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ کیا ہوا سام؟ آپ لوگوں کی تو کیفیت یہ نہیں تھی کہ آپ کے بال سفید ہو جاتے۔ تو سام بن نوح نے کہا کہ عیسیٰ جب تم نے کہا قم بِإِذْنِ اللہ تو میں نے سمجھا کہ اب قیامت ہو گئی، اسی لیے اس ڈر سے اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ میرے بھائی یہ حقیقت ہے موت کی۔ حضرت عیسیٰ اپنی ماں کو لے کر وہب بن منبع صحابی گزرے، اپنے دادا سے اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ وہ
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ بی بی مریم لبنان کے پہاڑیوں پر گئے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. دن بھر روزہ رکھتے اور حضرت عیسیٰ گھاس اور کچھ ترکاری میوہ لاتے اور پھر اللہ کی عبادت کرتے اور روزہ کھولتے. ایک دن حضرت عیسیٰ گئے یہ گھاس لانے کے لیے. آپ کی ماں بیٹھی ہوئی ہے, ایک آواز آتی ہے تو حضرت بی بی مریم پریشان ہو جاتی ہے, کہتی ہے کون ہو تم؟ تمہاری آواز سے مجھے حیرت ہو رہی ہے, کون ہو تم؟ تو پکارنے والا کہتا ہے کہ اے بی بی مریم میں ملک الموت ہوں. وہ فرماتی ہے کیا تم مجھ سے ملاقات کرنے آئے یا پھر میری روح قبض کرنے آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کا حکم ہوا ہے آپ کی روح لے کر جانا. وہ کہتی ہے کہ کیا تم تھوڑی دیر نہیں ٹھہر سکتے, میرا بیٹا آ جائے گا. بی بی مریم کہہ رہی ہے تم کیا تھوڑی دیر نہیں ٹھہر سکتے, میرا بیٹا آ جائے گا. ملک الموت کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کا حکم ہے, نہ ایک پر آگے بڑھ سکتا نہ ایک پر کم ہو سکتا. وہ کہتی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اس کی تعمیل کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں محراب کے پاس, اپنی ماں کو سویا دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اپنی ماں نے اپنی عبادت کر کے تھک گئی ہوگی. وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتی. افطار کا وقت آتا, ماں نہیں اٹھتی. وہ ہلکی آواز میں کہتے کہ اماں جان اٹھیے, افطار کا وقت ہے. پھر ماں کا احترام خاموش ہو جاتے ہیں, اپنی عبادت میں لگ جاتے ہیں. رات ہو جاتی ہے, آدھی رات ہو جاتی ہے. پھر اپنی ماں سے پکارتے کہ اماں جان اٹھیے, افطاری بھی نہیں ہوگی, افطار نہیں کرتے. صبح ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے قریب جا کر پکارتے ہیں کہ اماں جان اٹھیے, صبح ہو چکی ہے, صبح ہو چکی ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور جب آواز آتی ہے کہ نہیں عیسیٰ یہ دنیا میں نہیں رہی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں کہ کون مجھے تنہائی میں ہمت دے گا, کون مجھے تسلی دے گا اس دنیا میں, کون میری عبادت میں میرا ساتھ دے گا. حضرت عیسیٰ بول بول کر روتے ہیں تو پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتے, فرشتے رونا شروع کر دیتے, اللہ وہیں بھی جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں جاتے ہیں اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میری ماں کا انتقال ہو گیا, میری مدد کرو تدفین میں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اس جگہ پر تو بہت سانپ بچھو ہے, ہم نے 200 سال سے جانا وہاں پر چھوڑ دیا. دوبارہ حضرت عیسیٰ جاتے ہیں تو ہمارے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں, آپ بڑی آنکھوں والی حوریں آ کر آپ کی ماں کو غسل دیں گی. اور پھر اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی. قبر کے پاس حضرت عیسیٰ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی, تو اب میری ماں سے بات کرنے کا مجھے موقع دے دی, تو اب میری ماں سے بات کرنے کا موقع دے دے. اللہ ان کی دعا کو قبول کرنا. وہ اپنی ماں کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے کہ اماں جان میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکا, بتائیے آپ کا گھر کیسا ہے؟ بی بی مریم فرماتی ہے کہ بڑا اچھا گھر دیا, اللہ نے مجھ پر بہت بار رحم کیا, میں بڑے آرام سے ہوں میرے بیٹی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اماں جان وہ موت کی گھڑی کیسی تھی؟ تو بی بی مریم فرماتی ہے کہ میں نے اب تک اس کی تکلیف کو نہیں کی, میں نے اب تک اس کی تکلیف کو نہیں. میرے بھائی سکرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہ مجھے سکرات موت سے بچا. بلکہ سرکار اپنی امت کو دعوت دے رہے, تعلیم دے رہے کہ تم بولو کہ اللہ مجھے سکرات موت سے بچائے, عذاب قبر سے بچائے. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, بلکہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ سکرات موت سے اللہ کی پناہ طلب کرو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ جہنم سے نجات کا دہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا, آج پھر دہرا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جہنم کی آگ کو اور دہکانے کا حکم کیا ہے. تو جہنم کی آگ 1000 سال جل کے سفید ہو گئی.
مہکا 1000 سال رہتی رہی تو سرخ ہو گئی. پھر اللہ نے کہا 1000 سال اور مہکاؤ تو پھر وہ کالی ہو گئی. نہ اس سے چنگاری نکلتی ہے نہ کچھ نکلتی ہے. اور پھر شریف میں آیا اگر جہنم کو اللہ سوئی کے برابر جو سوراخ ہوتا ہے سوئی اس کے برابر اس کو کھول دے تو پوری زمین جل جائے. اگر جہنم کا وہ فرشتہ اگر دنیا میں آ جائے تو اس کی بدبو سے اس کی وحشت سے لوگ پورے مر جائیں. اگر جہنم میں جو زنجیریں اس کو کسی اونچے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے. دنیا کی جو آگ ہے میرے بھائی اس کو 17 یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے. اس کو رحمت سے پانی سے دھویا گیا اور یہی دنیا کی آگ اللہ سے دعا کر دی اللہ مجھے دوبارہ جہنم میں مت ڈال مجھے دوبارہ جہنم میں مت ڈال. یہ جہنم سے نجات پیدا ہے میرے بھائی. ابھی بھی ہمارے پاس رمضان کے 2 دن باقی ہے. کل 29ویں شب ہے. کل بھی شب قدر ہو سکتی ہے. اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں. اللہ کو ہم گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اللہ سے بھیک مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار میں نے دنیا ہرس میں اور دولت میں گزار دی جس کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا. پروردگار یہ دنیا کی ہرس اور دولت کی ہرس میرے دل سے نکال. میرے عزیز دوستو دعا کرنے کا وقت ہے. یہ اللہ کی بہت بڑا اللہ کی رحمت ہے کرم ہے کہ آپ اور ہم زندہ ہیں. نہیں معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. موت کس کو آ جاتی نہیں معلوم. میں اپنی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 1 سال سے اپنی پھوپھی سے ملنا چاہتا تھا. بڑی نیک عورت تھی. میں جب برطانیہ پڑھنے کے لیے گیا تو چند مہینے ان کے گھر میں رہا. 1 سال سے ان کے لیے ان سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا. میری کاہلی کی وجہ سے اور پھر میری کام کی وجہ سے ان سے نہیں مل سکا. معلوم ہوا کہ رمضان میں ان کا انتقال ہو گیا. میرے بھائی ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو آپ اور ہم سوچتے کل جاؤں گا پرسوں جاؤں گا مل لوں گا. چچا سے پھوپھی سے تایا سے خالہ سے خالو سے اپنے بھائی سے. میرے بھائی زندگی میں وقت نہیں ہے دوڑو. اماں زندہ ہے تو اماں کے پیروں پر سر رکھ دو. محبوب الہی نظام الدین اولیاء مجھے یاد آ رہے کہ محبوب الہی جب کبھی چاند دیکھتے ہر مہینے کا نیا چاند تو اپنی اماں کے پاس جا کر اپنی ماں کے سر پر اور پیروں پر اپنا سر رکھتے تھے. اماں جان دعا کرتی ان کے لیے. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی ماں نے کہا کہ نظام تم نہیں آنا آپ کی بات. نظام الدین اولیاء پریشان ہو گئے اور پھر بعد میں بلایا ان کو اور بلا کر اپنا ہاتھ پکڑ کر محبوب الہی کی والدہ نے کہا کہ اللہ اب نظام کو میں تیرے حوالے کر رہی ہوں. جس کی ماں زندہ ہے جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. اپنے ماں سے جو کر سکتے نہیں کیا کر سکتے کر لو. کمالو نہیں معلوم پھر کون چلے جائے. اردو صحافت کے مشہور صحافی شفیع صاحب کا انتقال ہو گیا. زمانے کو خط معلوم بھی نہیں. بہت خدمت کی. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اللہ کی رحمت جوش میں ہے میرے بھائی. اللہ کی رحمت جوش میں ہے اس ماہ مبارک میں. اللہ رحم کرنے والا ہے. ہر رات میں آسمانوں سے ندا دیے کہ ہے کوئی مجھ سے بھیک مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا, ہے کوئی جو میری رضا چاہنے والا. اللہ ان تمام چیزوں کو دینے والا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں رحم کرو. اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ تم پہ مجھ پر رحم کرے ہم پر رحم کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی عالم تھے. وہ اپنے پین سے حدیث شریف لکھ رہے تھے تو پین کے اطراف میں مکھی پھر رہی تھی. تو آپ نے سوچ کر اپنے قلم کو کاغذ پر رکھ دیا کہ شاید مکھی پیاسی ہوگی اور اس نے قلم سے وہ سیاہی چوس لی. لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا, پوچھا اتنا بڑا مقام کیسے عطا ہوا؟ تو کہا گیا کہ میں نے جس وقت حدیث شریف لکھ رہا تھا
میرے قلم کے اطراف ایک مکھی پھر رہی تھی، میں نے اپنے قلم کو رکھ دیا، اس پر رحم کیا تو رب العالمین نے اس پر رحم کر دیا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم کرو میرے بھائی، رحم کرو، رحم کرو میرے بھائی، ہم رحمت للعالمین کی امت ہے، رحم کرو۔ یہ مت دیکھو کہ رحم کرنا ہے تو مسلمان ہے یا ہندو، رحم کرو انسان، رحم کرو، محبت بڑھاؤ دنیا میں۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رحم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزدل ہو جائیں گے، نہیں میرے بھائی، رحم کرنا الگ ہے اور اپنا حق لڑنا الگ ہے۔ باطل طاقتوں کے آگے ایک شیشہ پیاری دیوار بننا ہے، مگر رحم بھی کرنا ہے۔ جو رحم نہیں کر سکتا وہ باطلوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس کو رحم کرنا آتا، اللہ اس کو غیب سے کامیابیاں پہ کامیابیاں نواز آتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ آج رمضان کا آخری دہا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں، اللہ کی رحمت جوش میں۔ کسی نے جا کر بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جہنم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو جہنم سے نکال کر کنارے پر اللہ رکھ دے گا، اور وہ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے تیری جنت کی طرف روک کر دے۔ اللہ کہے گا روک کر لے اپنا جنت کی طرف، وہ روک کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے پروردگار تیری جنت بہت دور ہے، مجھے جنت کے قریب کر دے، اس کے بعد کچھ نہیں پوچھوں گا، شاید بسور دین ویسی ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے کہا تھا نا کہ تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا، بولے گا نہیں پروردگار ایک مرتبہ۔ اللہ بولے گا ٹھیک ہے آجا جنت کے قریب۔ جب جنت کے قریب دیکھ کر جنت کے نظاروں کو دیکھے گا، اللہ سے پھر پکار کر بھیک مانگے گا پروردگار اتنی بڑی نعمتیں اور میں باہر نہیں، مالک مجھے تو مت چھوڑ دے، اس سے مجھے مت دور کر دے، بھیک مانگتا ہے۔ اللہ کہے گا آجا جنت میں، پھر کہے گا پروردگار اب نہیں مت نکال مجھے یہاں سے۔ میرے بھائی، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بہت سیرت کے واقعات سنتے ہیں کہ سب کو معاف کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ کام کرتا تھا، جس نے آپ کے منہ مبارک کو لے کر اس یہودی کو دیا تھا جو اس نے جادو کیا تھا، اور ایک پوڑی میں اس پتھر کے نیچے ان بالوں کو مبارک کو رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، کہا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس لڑکے سے کہا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس کا باپ یہودی پکارتا ہے کہ دیکھو یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے، وہ یہودی بچہ اسلام کو قبول کر دیتا، وہ یہودی بچہ اسلام کو قبول کر دیتا۔ تو رحم کرو میرے بھائی، رحم کرو، دنیا کو آج رحم کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ بتاؤں کہ کیسی محبت کرتے تھے ابو قاسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شادی ہوئی 9 ہجری میں تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے ہے اور آپ کے گھر میں گرمی ہے اور مٹھی کے اوپر پانی چھینکا جا رہا ہے، گرم گرم کھانا رکھا ہے۔ ابو قاسمی ذہن میں اس بات کو رکھتے ہیں کہ میرے آقا غزوہ تبوک میں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سب چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اور صحابی جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے سفید کپڑے پہن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے میں جانتا ہوں کون ہے وہ ابو قاسمی، یہاں دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، ہمیشہ رہتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ جا رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، فوراً اپنے اونٹ کو بازو کر لیے، پھر بازو کر لیے کہیں گر نہ جائے۔
میرے بھائی ابو قتادہ کی روح نوجوانوں تم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ باطل طاقت اسلام کو جھکانا چاہتی ہے، کیا تم اس کو ٹھہراؤ گے؟ نہیں ٹھہراؤ۔ نوجوانوں ابو قتادہ کی روح تم کو پکار کر کہہ رہے کہ دیکھو ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی کہ آقا اونٹ پر ہے اور اگر نیند آ رہی ہے تو ہم بازو اور کھڑے ہو جاتے، اونٹ کو بازو کر لیتے۔ نوجوانوں آج اسلام کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو نوجوانوں تم اسلام کو جھکنے دو گے یا تم کھڑے ہو جاؤ گے اسلام کے؟ یہ تم کو فیصلہ کرنا ہے نوجوانوں۔ نوجوانوں میں تم کو کہہ رہا ہوں دنیا اسلام کی ضرورت ہے، دنیا کو اسلام کی تعلیمات کی ضرورت ہے، دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے، دنیا روحانیت کی پیاسی ہے، دنیا کو صدیق اکبر کی صداقت کی ضرورت ہے، دنیا کو فاروق اعظم کی عدالت فاروقی کی ضرورت ہے، دنیا کو عثمان غنی کی سخاوت کی ضرورت ہے، دنیا کو شیر خدا حضرت علی کی شجاعت کی ضرورت ہے۔ تو ریگزار کربلا سے آواز آ رہی ہے کہ دنیا کو حسین کی شہادت کی ضرورت ہے، کربلا سے اہل بیت کی روح تم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ کیا تم باطل طاقتوں کے خلاف اٹھو گے؟ نہیں اٹھو گے؟ ان نعروں کی ضرورت نہیں ہے، ہر بار کوئی بات کہہ دیے نعرے مار دیے نہیں، اپنے جذبات پر قابو رکھو اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سوچو اس پر، اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لاؤ، ایک انقلاب برپا کرو، سوچ و فکر میں تبدیلی پیدا کرو، پہچانو دنیا کو، پہچانو دنیا کو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی بابا اگر بول دیے کہ ایسا کرنا تو بابا کے پیچھے دوڑ جاتے۔ ٹپا چبوترا میں ایک بچے کی شادی ہوئی، بچی کا نکاح ہو گیا تو بچے والوں کے کوئی ایک ڈسکو ڈانسر بابا، اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ بچی کی آنکھیں ذرا کیا بولے بابا کو بولے بچی کی آنکھیں ایسے ہیں تو ختم ہو جاتا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، شادی خانے سے دولہا اٹھ کے بھاگ گیا، ہنسنے کی بات نہیں ہوا۔ یہ مجھے کسی نے فون کر کے کہا، میں فوراً ACP کو بات کیا، ملا ACP صاحب یہ ایسا واقعہ ہوا، آپ کو معلوم؟ حضرت پولیس کو کچھ نہیں کیا معلوم میں چاہ رہا ہوں؟ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا، ذرا پکڑنا۔ بولے سر بالکل ایکشن لیں گے۔ ایکشن نہیں، ری ایکشن ہونا۔ پہلے بابا کو پکڑنا، اس بابا کو لانا اور لا کے آپ کی خاطر کرنا۔ پولیس کی مہمان نوازی تو ساری دنیا میں مشہور ہے، مگر افسوس کہ صرف ہم ہی ان کے مہمان بنتے ہیں۔ ہم سیاستدان مجلس اتحاد المسلمین یا مظلوم قوم کے نوجوان ان کی مہمان نوازی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی موت کی آغوش میں جا کر سو جاتے ہیں۔ کبھی کورٹ بلائے تو ہتھیار سینے پر گولیاں مار کر ان کو شہید کر دیا جاتا۔ خیر بابا بلائے، بابا بلا کر پوچھے بابا سے ادارہ جو کرنا کرے۔ ارے کیا دیوانے ہو تم لوگ؟ کوئی پاگل بول دیا بچی کی آنکھ کے تعلق سے تو تم یقین کر لیے کون سا بابا ہے یہ کہاں کا بابا ہے یہ؟ میرے بھائی ایسے باباؤں سے، ایسے ڈھونگیوں سے، یہ جادو ٹونا کرنے والوں سے بچو۔ اور ایک بات معلوم ہوئی، افضل گنج کے پاس کوئی لال ہے، سنا لال بولتا میں پانی سے علاج کر دو، میرے لال میں تیرا پانی پانی کر دوں گا، یاد رکھ میرے پاس زمزم کا پانی ہے، پھینکوں گا نہ چلے گا۔ لال کے بارے میں بات کر رہے تھے، مجھ سے رابطہ ہو جائے، لال کو ذرا کالا کرو نا۔ اچھا ہماری پولیس صرف ہمارے لالوں کو پکڑ رہی، ان کے لالوں کو کیوں نہیں پکڑ رہی؟ اپنے لالوں کو بھی پکڑو ذرا، ہم اپنے لالوں کو پکڑ رہے ہیں، ذرا اس کو بھی لالا کو یاد دلاؤ۔
عجیب و غریب علاج ہے کہ اس کا پانی لیتا، خدا لیتا. ایک بار اکبر الدین اویسی پہ حملہ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نئی زندگی دی. دیکھیے موت وہاں پر نہیں گئی کیونکہ وقت نہیں آیا تھا. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ وقت متعین کر دیا گیا ہے، آگے نہ پیچھے. جان لینے والے سمجھے بڑے باقی پہلوان، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اکبر الدین اویسی پر حملہ کیا ان کو غارت کرے گا. آمین. تو خیر اس کے بعد ایک صاحب آ کے بولے صاحب بہت بڑے پہنچے ہوئے بابا ہے. میں بولا کون پہنچے ہوئے؟ میں پہنچا ہوا، میرے سے پہنچا ہوا کون ہے؟ میرے پاس حزب البحر ہے، ان کے پاس کیا ہے بتاؤ. بولے صاحب ذرا ایک بار ملاقات کریے. بولا جا گیا دماغ پر خراب کرو. ڈاکٹر آپ پورا اپنی کوشش کر رہے، پوری قوم دعائیں کر رہی ہے. وہ ماں اور بہنیں گڑگڑا کر دعائیں کر رہی ہے، ان کی دعا کافی ہے کہ اس کو ڈانسر نہیں چاہیے. باہر لوگ آگے باہر پر آگے بڑھ نہیں دیکھو میں ہوں. بولا تم کیا؟ بولے سن لو میری بات. میں بولا چلو دارالسلام دعا سن لیں. میرا بتائیے کیا ہے؟ بولے یہ اس کو بدلو، کوئی تمہارے کو گولی مارا تو کچھ نہیں ہوتا. میں بولا ایسی بات رکھنا. ہمارے دارالسلام میں کسی کے پاس ایک سروس پسٹل لائسنس تعالیٰ ہے کیا؟ اور صاحب آج کل تو رکھ کے پھرنا پڑ رہا. لوگ فوراً اچھا نکالو صاحب. فوراً میں کیا کیا ہوگا؟ بابا آپ کو بہت بولو، اب مان اس کو بولیے. بابا یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے کی جان لے لیتے ہیں. ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ. آپ بس گئے تو میں پہنتا ہوں، تم مر گئے تو میں پہنتا ہوں. ارے نہیں نہیں لکھنا نہیں آپ نے. پھر تو بولے ارے تو سب سے بڑا جادوگر ہے. ارے میں گرو گھنٹا ہوں. بولا کھا گیا. اچھوں کے جادو اتار گیا تو میرے سے آگے بولتا. میرے بھائی یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، کفر ہے. ان کے پاس مت جاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، گھر میں سورہ بقرہ پڑھو. ہاں اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے دعا کراؤ جو تم سے پیسہ نہیں لیں گے، جن کو دیکھ کر، جن کے چہروں کو دیکھ کر تم کو اللہ 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 چل چل اڑا. یا پھر آپ اپنے پولیس اسٹیشن میں بلا کے بولو پانی کا علاج کرو. عجیب و غریب ہے میرے بھائی ہمارے معاشرے کی برائیاں. ایک ماں دارالسلام کو آ کر کہہ رہی تھی کہ میرا سگا بیٹا حافظ بابا نگر کے، میرا سگا بیٹا اپنے گھر کو میرے شوہر مرحوم شوہر نے میرے نام پر دیا، جعلی دستخط کر کے ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹ بنا کے گھر پہ قبضہ کر لیا. میں ڈی سی پی صاحب کے پاس گئی تو وہاں پر ان کو بولے انداز کر کے دیا انسپیکٹر کو کہ تم انکوائری کرو. انہوں نے لکھ دیے. جیسا ڈی سی پی آفس کے باہر نکلے وہاں پر ایک شیطان تھا. وہ بولا ارے وہاں کہیں تو جاتے میں کرا دیتا ہوں. تو بیچاری مجبور ماں تھی، کہا 2 لاکھ روپے چاہیے. یہ بیچاری اماں جو ہے قرضہ نہیں جا کر 2 لاکھ روپے لے لی اور اس کو دی. وہ آ کے بولی کیا کرو اسد صاحب 2 لاکھ روپے اس کو دی. میرا اماں پہلو بیٹھے دارالسلام کیوں دیا ایسے ذلیلوں کو؟ اب وہ کیا کیا؟ اور وہ ایجنٹ، وہ شیطان کا بچہ، نام نہیں لے لو، میری آواز اس تک جا رہی ہے بیٹا پیسے واپس کر دے ورنہ خلوت کے جلسے میں تیرا نام بول دوں گا میں لوگوں کے سامنے. وہ جا کے اس کے بیٹے سے بولا تو بھی 2 لاکھ دے. ایسے لوگ ہو چکے ہیں. بچوں میرے بھائی کیسی اولاد ہے جو اپنے مرحوم باپ کی جائیداد سے اپنی ماں کو محروم کر دیتے ہیں. کیا کرو گے تم؟ کل نہیں جائیں گے اللہ کے پاس، کل جواب نہیں دیں گے اللہ کے پاس، کل اللہ کے پاس حساب کتاب نہیں ہوگا. کیا کرو گے زمین لے کر؟ ارے تو اپنی ماں کو دھوکہ دے رہا ہے جو 9 مہینے تجھے اپنی پیٹ میں رکھی. تو اپنی ماں کو دھوکہ دے رہا ہے جو تجھے پالی پوسی تکالیف اٹھائی. ارے تو اس ماں کو دھوکہ دیا ظالم جس نے کئی رات تیرے لیے کھڑے ہو کر گزارا ہوگا. ارے سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ جو میرا نافرمان ہوتا ہے اور ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے میں اس کو فرما برداروں کی لسٹ میں اس کا نام لکھتا ہوں.
یعنی اللہ کا نافرمان ہے مگر ماں باپ کا فرما بردار ہے، تو اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے فرما برداروں میں اس کا نام لکھتا ہوں۔ جو دنیا میں بڑے اچھے دکھتے ہیں، میں جانتا ہوں تم کتنے اچھے ہو، تمہاری ماں باپ اگر ضعیف ہے تو ان کا خیال رکھو، اس تک مت بولو لوگوں کو، اس مت بولو۔ اور علماء نے لکھا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دے گا، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ دنیا میں دے گا۔ میرے بھائی، یہ جو ہمارے ماں باپ اگر کسی کے زندہ ہے، خوب خدمت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ میری ماں نہیں ہے تو کہ اپنی اولاد پر رحم کر، وہ بھی تیرے رحم کے مستحق میں ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد پر رحم کرو، اپنے گھر میں اچھا رہو، دنیا کی فکر چھوڑو، بس سارے محلے میں تعریف کرنا، ارے کیا اچھا ہے بھائی، وہاں پہ مر گئے تو پہلے چل جاتے، گھر میں بیوی کو دیکھو ذرا، کسی کے بازو والے کے پاس کچھ ہوا فوراً چلے گئے، پانی نہ ہو، ہم آپ کو پانی نہیں پلاتے، وہاں پہ کچھ ہو گیا پہلے بھاگ گئے، آنٹی کچھ ہونا، بیوی کو نہیں بولتا، بیوی کیا کرنا تیری، سارے دنیا میں پھریں گے، سب کی خوشامد تاری، ارے گھر میں ہیرو بنو گے، پہلے گھر میں ہیرو بنو، اپنی بیوی بننا کہ ہاں میرا ہیرو آ گیا، مہینوں کیا نے محلے والے بننا ہیرو آ گیا ہے، ڈال دیے ہے نا کہ اپنا کارر چلا دیے آپ آگے، نہیں میرے بھائی یہ نہیں چلنے والا۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بول رہا ہوں، پلیز یہ سیلفی کو روک دو بھائی، عجیب و غریب آج کل کا ماحول بنا ہوا۔ ہمارے پاس ایک تہذیب کا حصہ ہے دکن کا، السلام علیکم، آج کل کیا ہو گیا، السلام علیکم، کیا ہوتا سیلفی، ارے بولا کیا دو تین ماہ تو ڈر گیا میں کیا کر رہا ہوں، میں سیلفی لے رہا ہوں، ارے بولا میرے پہ کیوں گر رہا، میں سیلفی لینا ہوں۔ مدینہ شریف کو گیا گناہگار اسودین ویسی، ان سب جالیوں کے پاس بیٹھ کر اپنی دل کی بھڑاس نکال رہا ہے، باہر نکلے ایک سیلفی، ارے میں بولا گنبد خضرا ہے تعلیم دیکھ، یہاں اس کو دیکھ کے اپنے دل میں اتار لے، یہی سیلفی سب سے بڑی سیلفی، یہ سیلفی کیا کرے گا، لے کے خبر ہو جائے گا کیا، عجیب ماحول ہے آج کل، عمرہ کر رہے فوراً فیس بک پہ اپڈیٹ، آئی ڈی عمرہ، میں بھی عمرہ کر لیا الحمدللہ، ارے آپ فیس بک کے لیے کریں عمرہ، اپنی اماں کے لیے کرو، اپنے باپ کے لیے، مرحوم باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے گنبد خضرا ہے with my friends سیلفی آ رہی، میں ان کو بولا کہ بھائی صاحب آپ کو معلوم ہے گنبد خضرا کیا ہے، آپ کو معلوم اس جگہ کی عظمت معلوم، جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی متبرک ہے، تو تمہارا سیلفی، سمجھو میرے بھائی، ایک بار فرشتے آتے دوبارہ نہیں آتے مسجد نبوی میں، احترام کرو، سیلفی لینا ہے تو اچھا ہے جو اماں سے لو، یا پیار تو بھی ہے، اماں کے پیروں پہ سر رکھ کے سیلفی لو، تاکہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو اپنی اولاد کو بڑا دیکھو، یہ میری اماں سے میری محبت تھی کہ میں اپنی اماں کے سر پیروں پر اپنا سر رکھ دیا۔ سیلفی لو تو ایسی سیلفی لو کہ تمہارا باپ کھا نہیں سک رہا، تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، تمہارا باپ کھانا نہیں کھا، سیلفی لو، بولو اپنے بچوں کو دیکھ یہ میرا باپ جب ضعیف تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اس کو، یہ سیلفی لو، مگر نہیں سیلفی ایسی سیلفی ایسی سیلفی، السلام علیکم یوں، آج کل یہ ہو گیا، یہ کب سے سیل فون میں کیمرہ نکلا، پریشانی، ایئرپورٹ پہ جاؤ ایک سیلفی، ایک بار تو میں ٹوائلٹ میں گیا وضو کر کے نکلوں گا، باہر نکلو 1 منٹ تو کیا سیلفی، مطلب اندر چلو ڈالا کے اندر ہی ڈالی کلرفل سیلفی آتی، ارے کیا بول رہے کیا کرو بھائی، ارے ذرا وضو تو کر لینے تھے، نہیں سیلفی 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 نہیں، نفسی نفسی کو یاد رکھو، تم سیلفی سیلفی بول رہے آج حشر کا میدان ہوگا، آگ جہنم کی آسمانوں کا اونچی ہوگی، پوری امت پریشان ہوگی، پکار کر کہے گی امت
کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اس میں روزہ دار ہے، اس میں شہید ہے، اس میں صدیقین ہے، اس میں ولی ہے، اس میں اولیاء ہے، آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوتا اس وقت؟ نفسی 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 پکار، پورے لوگ انبیاء پکاریں گے، اور کون پکارے گا؟ امتی 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 رحمت اللہ علیہ۔ ارے سجدے پر پھر شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے امتی امتی۔ اب آگ اونچی ہوگی، گرمی ہوگی، جبریل امین آئیں گے، کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں جو پانی ہے اس کو آگ میں ڈال دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے پانی کو آگ پر ڈالیں گے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یا رسول اللہ، یا جبرائیل یہ کیا تھا، اس پیالے میں پانی کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، جبرائیل یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت کے گناہگاروں کے آنسو تھے جو اللہ کے خوف سے روتے۔ میرے بھائی سیلفی کی جگہ اپنی آنکھوں کو نرم کر لو۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر ایک جس آنکھ میں آنسو آ جاتا اللہ کے خوف سے، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوڑتی۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص کو جہنم کا ڈالنے کا حکم ہو گیا تو اس جس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو گیا اس کے آنکھ کی، وہ نہیں اس کے آنکھ، اس کی آنکھ نہیں بلکہ اس آنکھ کی پلکی نے پکار کر کہا اللہ تو اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ اس آنکھ کہ اس کے اوپر اس نے خوف سے اپنے آنسو لائے، حکم ہوگا کہ آگ اس کو نہیں چھو سکتی۔ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ کیسے خوف پیدا ہوگا؟ اگر تم زندگی میں 24 گھنٹے میں سے اگر 16 گھنٹے خالی اس کو دیکھتے رہے گی تو خوف نہیں پیدا ہوگا۔ یہ خوف نہیں پیدا کر سکتا، یاد رکھو۔ ہاں یہ ضروری ہے، یہ ایک آسانی پیدا کرتا، مگر اگر یہ ہماری مجبوری بن جائے گا تو گئے، تو ہماری مجبوری یہ نہیں بن سکتا۔ ہم کو اللہ کے آگے سر وسجود ہونا پڑے گا، اللہ کے آگے آنسو بہانا پڑے گا، اپنے آنکھوں کو نم کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم کو کامیابی ملے گی۔ میرے بھائی اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ میں نے حدیث شریف کو پہلے بھی بیان کیا، پھر سے بیان کر رہا ہوں، اور جب تک زندگی باقی رہے گی بیان کروں گا، کیونکہ جب کبھی حدیث شریف پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان دو میں سے نصرالدین اویسی ہوگا۔ جب جہنم سے آخری 2 لوگوں کو نکالا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ دوبارہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ایک شخص دوڑے گا اور ایک شخص کھڑا رہے گا۔ جو دوڑ رہا تھا اللہ حکم فرمائے گا فرشتوں کو اس کو لے کر آؤ، دوبارہ اس کو لایا جائے گا، اور پھر اللہ اس سے مخاطب ہوگا، بولا کہ آج تو ابھی کہہ رہا تھا کہ جہنم بڑی تکلیف دے، کیا ہوا؟ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو تیرا حکم تعمیل نہیں کیا، آج موقع ملا تو تیرا حکم تعمیل کر رہا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کہے گا کہ آج بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہے، اس کو جنت میں رکھو۔ دوسرے سے اللہ کو مخاطب ہو کے بولے گا اپنی شان کے مطابق کہ تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ تو میرا حکم کی تعمیل کرے۔ وصدین ویسے وہ کہے گا پروردگار یہ تیری شان کریمی اور رحیمی کے خلاف ہے کہ تو جس کو جہنم سے نکال دے دوبارہ جہنم میں ڈال دے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کہنے والا ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ اللہ کہے گا یہ آج بھی ہماری رحمت کا محتاج ہے اور امید رحم ہے اس کو جا کے جنت میں ڈال۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس کا حبیب رحمت اللہ علیہ ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے مسلمانوں، اللہ سے بھیک مانگو، اللہ سے بھیک مانگو، اللہ سے گر گڑا کر اللہ سے مانگو پروردگار معاف کر دے، اللہ دینے والا۔ لوگ میں تم کو کہہ رہا ہوں اللہ سے مایوس مت ہو، جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنت جس کو عطا کر دی جائے گی، جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ جہنم میں ایسے لوگ ہیں جن کو جانتے اللہ سے کہنے اللہ اس میں اسدالدین اویسی بھی ہے،
اس میں سب کی روش ہے، اس میں جاننے والے ہیں، تو اللہ ان کے بندوں ولیوں کی بات کو سنے گا، کہے گا کہ ٹھیک ہے تم جس کو جانتے نکالو، وہ نکال لیتے ہیں، پھر آ کر کہیں گے اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جو نمازی تھے، روزدار تھے، اللہ کہے گا کہ دیکھو ان کے سینے میں 1 دینار برابر ایمان ہے، ان کو بھی نکال دیا جائے گا، پھر آ کر اللہ سے رحم کرے، بھیک مانگیں گے، پروردگار ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سینوں میں نصف آدھا دینار برابر ایمان ہے، اللہ حکم فرمایا میرے رحمت جوش میں نکال دو، پھر جا کر کہیں گے اللہ بعض ایسے لوگ بھی بہت سے جن کے پاس کوئی ایمان نہیں، اللہ فرمائے گا کہ میرے انبیاء نے، رسولوں نے صفات کی، میرے ولیوں نے صفات کی، اب میں اپنی شان کریمی اور رحیمی کا اظہار کروں گا، اور اللہ جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جن کے پاس کوئی ایمان نہیں ہوگا، جو جل چکے ہیں ان کو اللہ ان کو پانی ڈالے گا، زندگی ان کو ملے گی، اور پھر ان کو جنت میں ڈالے گا، اور جنت میں پہنچانے کے بعد ان کے گلوں میں خار ہوگا، اور پھر جب اللہ ان کے سامنے آئے گا تو کہیں گے اللہ تم نے ہم کو کیا کیا دے دیا، ہم کیسے طرح سے ادا کریں، تو اللہ کہے گا کہ نہیں میں تم کو ایک اور چیز دوں گا، وہ بولے گے اللہ کیا دے گا، تو جنت دے دیا، جہنم سے نکال دیا، ہم پورا جل گئے تھے، ہم ختم ہو گئے تھے، تم نے ہم کو نکال کر جنت میں ڈال دیا، اللہ کہیں گے کہ نہیں اب میں تم کو اپنا دیدار اور اپنی رضا دیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رحمان اور رحیم ہے، میرے بھائی یاد رکھو جن کے پاس دولت نہیں ہے اور جن کے پاس دولت ہے، جتنا اللہ کیا اس پر اتفاق کرو، جتنا اللہ تم کو دیا اس پر راضی ہو جاؤ، جن کے پاس دولت ہے حرص مت کرو، اور جن کے پاس نہیں ہے تم پریشان مت ہو، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نبی شریف لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جب سور پھونکا جائے گا، خبروں سے لوگ اٹھیں گے تو سیدھا وہ لوگ اللہ ان کو پر دے گا، اٹھتے جنت میں جائیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا حساب کتاب ہوا، بولیں گے نہیں ہوا، تم نے جہنم کو دیکھا، نہیں دیکھے، کیا تم نے پورے صراط کو دیکھا، نہیں دیکھا، پھر تم یہاں کیسے آ گئے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے 2 چیزیں ہمارے پاس تھی، ہم گناہ کبھی کرنا تو چھوڑو، ہم گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے، اور ہم جو جتنی بھی دولت اللہ ہم کو دیا اس میں راضی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو جو اللہ کی دی چیز پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے کم اعمال پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تمہارے ہمارے کم اعمال پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اس ماہ مبارک میں ہم کو اللہ سے بھیک بھی مانگنا ہے، کہ ختم کر دوں یا 10 منٹ اور بول سکتا ہوں، ایک 10 منٹ انشاءاللہ الیکشن کو ووٹ ڈالا ہو یاد رکھو آپ، پولنگ کا پرسنٹیج گرتے جا رہا، اب رمضان میں الیکشن آیا تو کیا کریں گے آپ لوگ، ووٹ ڈالتے ہیں، بولیں گے نہیں تھا روزہ کھول کے ڈال تو پولنگ ہو جاتی۔ میرے بھائی یہ میرے کو نعروں کا شوق نہیں ہے، تمہارے نعرے مارنے سے میں خوش نہیں ہو، تو آپ کو ہم کو جستجو کرنا ہے، محنت کرنا ہے، رمضان میں بھی الیکشن آ گیا تو 98-100% پولنگ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دلی میں بیٹھنے والا سوچ رہا کہ رمضان میں الیکشن کراؤں گا، سوچ رہا کہ دے ہوئے میں بتاؤ کہ کراؤ، جنگ بدر بھی ہوئی، فتح مکہ بھی ہوا، ویلکم میرے بھائی۔